السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں رمضان المبارک کی فضیلت اور سحری اور افطاری کی فضیلت، اعتکاف کی فضیلت، تراویح کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، ان سبھی موضوع پر ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں، تو ذرا غور سے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہشوں سے اس دن میں روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے۔ دونوں کی شفاعت اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھا، اللہ پاک اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے وہی جنت میں جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رمضان کے علاوہ رکھا اور زمین بھر اسے گولڈ دے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب صحیح بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں اور بہت فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اللہ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سحری اور افطار کی فضیلت۔ حضرت عباس بن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ساتھ کسی صحابی کو سحری کھانے کو بلاتے تو اس طرح بلاتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے دار کو افطاری میں پانی پلائے گا، اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ جنت کا دروازہ روزے دار کے لیے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ اس دروازے سے وہی جنت میں جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ سحری ضرور کرو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ کھاؤ۔ سحری لاسٹ میں کرو، افطاری جلدی کرو، ٹائم ہوتے ہی کھا لو اور اس مہینے کی قدر کرو۔ تراویح کا صحیح طریقہ۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کی گزشتہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ مرد حضرات کو تراویح ان کی مسجدوں میں باجماعت 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تراویح میں ایک قرآن کو سننے کے بعد تراویح کو چھوڑنا نہیں، بلکہ تراویح پوری نماز پڑھنا سنت ہے۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد تراویح چھوڑنا گناہ ہے۔ عورتوں کی تراویح اپنے گھر میں پڑھنی ہے۔ عورتوں کو 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، سنت موقدہ ہے، اور عورتوں کو بھی تراویح چھوڑنا گناہ ہے۔ اسے باقی نمازوں کی طرح ہی پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت کے بعد تراویح کی دعا بھی پڑھنی ہے، اور یہ دعا ہے، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس دعا کا ترجمہ، پاک ہے وہ اللہ جو مالک و بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا، عظمت والا اور ہدایت والا ہے۔
پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا، عظمت والا ہے اور قدرت والا اور بڑائی اور وسعت والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا کہ نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ موت ہے۔ وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں آگ سے بچانا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ اور نیت یہ کرنی ہے، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت تراویح سنت موقدہ۔ جو قرآن کی آیت آپ کو یاد ہوں وہ پڑھیں، بہتر ہے کہ بڑی بڑی صورتیں جو یاد ہوں وہ پڑھیں۔ جس کو قرآن کی بڑی بڑی صورتیں یاد نہ ہو انہیں قرآن کی آخری 10 سورے یہ یاد کر لیں، رمضان آنے سے پہلے ان صورتوں کو یاد کر لیں۔ سورہ فیل الم ترا سے لے کر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس تک پڑھنا چاہیے، اور جس کو یہ سورے یاد نہ ہو تو جو آپ کو یاد ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع سجدہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے باقی نمازوں میں ہوتا ہے، اسی طرح 2 رکعت کر کے تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا ضرور پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں رمضان میں نہ کریں۔ سحری میں جلدی، افطاری میں لیٹ۔ سحری کو جلدی نہ کھائیں کریں، بلکہ فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے سحری کھائیں، اور افطاری میں لیٹ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم تب تک بھلائی میں رہے گی تب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کرے اور روزے سے پہلے کا کھانا دیر کھائے۔ رمضان کا مطلب صرف اپنے آپ کو دیکھنا نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کے روزہ کھولنے میں مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بھی روزے دار کو افطار کروایا تو اسے بھی برابر کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔ افطاری میں لیٹ کرنا۔ افطاری کے وقت قریب آئے تو جلد بازی کریں اور روزہ کھولنے کے لیے تیار رہیں۔ صحیح وقت پر روزہ کھولیں اور کسی قسم کی دیری نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ تب تک صحیح راہ پر رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ جب آپ روزہ کھولیں تو زیادہ خرچہ کر کے الگ قسم کے کھانے اور پکوان افطاری میں شامل نہ کریں، بلکہ افطاری کو نارمل رکھیں۔ اتنا کھائیں کہ آپ کو آلس نہ آئے، مغرب، عشاء یا تراویح پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور خوب کھاؤ اور پیو، حد سے زیادہ مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کافی سارے لوگ ہیں جو قرآن کو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ریس لگائی ہو۔ ایسا مت کیجیے گا، قرآن کو دھیرے ترتیب کے ساتھ پڑھیں، بھلے آپ کم پڑھیں لیکن سکون کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پڑھنا ہے ہمیں اور زیادہ تڑپ سے پڑھنا ہے، بھلے ہی کم پڑھیں لیکن ترتیب سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے، اور قرآن کو دھیرے دھیرے کر کے صاف پڑھا کرو۔ گالی، غصہ اور بحث۔ جب آپ روزے سے ہوں تو غصے پر قابو رکھیں اور کسی بھی قسم کے چلانے اور جھگڑے سے دور رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ گالی یا گندی باتیں نہ کریں اور نہ جہالت والا کوئی کام کریں۔ کوئی شخص اس سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا یا دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تراویح میں غفلتی۔ اکثر لوگ تراویح پڑھتے وقت قرآن پر دھیان نہیں دیتے، بلکہ کب امام اللہ اکبر کہے اور کب وہ رکوع میں جائیں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، قرآن غور سے سنیں، بھلے ہی آپ سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ آپ کے دل کو سکون دے گا، اور قرآن غور سے سننے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ بے وجہ ہی راتوں کو جاگنا۔ اکثر لوگ رمضان میں راتوں کو جاگتے ہیں، فرینڈز کے ساتھ چیٹنگ، ویڈیوز دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، پھر سحری اور فجر کے بعد سوتے ہیں اور دن کے وقت زیادہ تر ٹائم سوتے ہوئے برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ اگر آپ سچ میں راتیں جاگنا چاہتے ہوں تو اللہ کی عبادت میں جاگیں، جیسے کہ تہجد یا قرآن پڑھتے ہوئے جاگیں، لیکن بے وجہ جاگ کر رمضان جیسا قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اعتکاف کی فضیلت۔ آخری 10 دن کے اعتکاف۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ظاہری ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد ازواج مطہرہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حج اور عمرہ کا ثواب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرہ کیا۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کو پاک ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بانیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعتکاف پرانی عبادت ہے جو پچھلی امت میں بھی موجود تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو، میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجدہ والوں کے لیے، اور اعتکاف اس امت میں بھی موجود ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، لہٰذا زندگی میں ہر مسلمان کو کم سے کم ایک بار تو ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہے جس کو رمضان المبارک میں رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، چنانچہ اس کے رکھنے کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی اگر پورے شہر میں کسی ایک نے بھی کر لیا تو سبھی کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ سنت اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس رمضان میں یہ ضروری ہے کہ رمضان کو 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب، سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف موجود ہوں، اور 29 کے چاند کے باہر آئیں۔ 30 کے غروب کے آفتاب کے بعد باہر مسجد سے باہر نکلیں۔ سنت اعتکاف کی شرط۔ مسجد میں اگر سورج ڈوبنے کے بعد پہنچا اور دل میں نیت بھی ہے اعتکاف کی، تب بھی سنت اعتکاف نہ ہوا، اس کا شمار نفل میں ہو جائے گا۔ مسجد میں سورج ڈوبنے سے پہلے حاضر تو ہوئے پر نیت نہ کی تو بھی نہ ہوا۔ مسجد میں سورج ڈوبنے سے پہلے حاضر ہوئے اور نیت کر لی، نیت ایسے کریں، میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں یہ 4 چیزیں ضرور پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور 4 چیزوں کی اس طرح کثرت کیا کرو، کلمہ طیبہ، استغفار کی کثرت کرو، جنت کی طلب کرو، اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہو۔ لازمی شیئر کریں، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔